اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بک ریویو کی اہمیت کے متعلق پڑھا تھا اور یہ بھی جانا تھا کہ بک ریویو لکھتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم ہیلن کیلر کی لکھی ہوئی 2 کتابوں پر مشتمل بک ریویوز یعنی ان کتابوں پر کیے جانے والے تبصروں کو پڑھیں گے۔ ہیلن ایڈمز کیلر ایک عظیم خاتون کا نام ہے۔ وہ ایک امریکن رائٹر تھیں۔ اس کے علاوہ وہ سیاست میں بھی دلچسپی رکھتی تھیں اور مختلف موضوعات پر لیکچرز بھی دیا کرتی تھیں۔ ان کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر قوت سماعت اور بینائی دونوں ہی سے محروم تھیں، لہٰذا وہ قوت گویائی پر بھی دسترس نہیں رکھتی تھیں، لیکن ان کی ایک استاد کی مدد سے انہوں نے اپنی ہتھیلی پر لکھے جانے والے حروف اور اشکال کو محسوس کرنے کی مدد سے پڑھنا، لکھنا اور بولنا سیکھ لیا اور بالآخر انہوں نے بیچلرز کی ڈگری حاصل کر لی اور وہ اس طرح سے دنیا کی پہلی خاتون قرار پائیں جنہوں نے قوت سماعت اور بینائی کے بغیر ہی یہ کارنامہ انجام دیا۔ تو چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں ہیلن کیلر کی کتاب یعنی ان کی لکھی ہوئی کتاب دا اسٹوری آف مائی لائف کا بک ریویو۔ دا اسٹوری آف مائی لائف یعنی میری زندگی کی کہانی۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اس بک ریویو کو پڑھتے وقت اگر آپ اس کی سے پچھلی ویڈیو میں بتائے جانے والے اہم نکات کو بھی ذہن میں رکھیں گے جو کہ بک ریویو سے متعلق ہیں تو آپ کو اس بک ریویو کو سمجھنے میں اور بھی آسانی ہوگی۔ ایک بک ریویو کے اندر ایک شخص کسی کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے جس میں اس کی خوبیوں اور خامیوں دونوں ہی کے متعلق بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تجویز بھی دی جا سکتی ہے کہ اسے کس قسم کے حضرات پڑھ سکتے ہیں اور شروع میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے یا پھر کس موضوع پر لکھی گئی ہے۔ اس بات کا بھی اظہار کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب لوگوں میں کس قدر مقبول ہے اور آپ ذاتی طور پر اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں۔ An American classic discovered by each generation. The story of my life is Helen Keller's account of her triumph over deafness and blindness. تو اس بک ریویو کے شروع میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے۔ یہ ایک امریکن کلاسک ہے یعنی اس کتاب کا شمار کلاسیکی طرز کی کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ تقریباً ہر آنے والی نسل اس کو پڑھنے میں دلچسپی رکھتی ہے، گویا وہ اسے پھر سے نئے سرے سے دریافت کرتے ہیں۔ دا اسٹوری آف مائی لائف یعنی یہ کتاب ہیلن کیلر کی اندھے اور بہرے پن کو شکست دینے کی یا اس پر فتح حاصل کرنے کی داستان ہے۔ Popularized by the stage play and movie The Miracle Worker, Keller's story has become a symbol of hope for people all over the world. اسی کتاب کو The Miracle Worker کے نام سے اسٹیج پلے اور فلم کی شکل دی گئی جس سے اس کی مقبولیت میں بے انتہا اضافہ ہوا، حتیٰ کہ ہیلن کیلر کی یہ کہانی لوگوں کے لیے امید کی علامت بن گئی اور پوری دنیا کے لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ This book, published when Keller was only 22, portrays the wild child who is locked in the dark and silent prison of her own body. یعنی اس کتاب کی اشاعت تب ہوئی جب ہیلن کیلر صرف 22 سال کی تھیں، جس میں اس خودسر بچے کے متعلق بیان کیا گیا ہے جو کہ ایک اندھیرے اور خاموش قید خانے میں یعنی اپنے جسم کے اندر ہی مقید ہو۔ With an extraordinary immediacy, Keller reveals her frustrations and rage and takes the reader on the unforgettable journey of her education and breakthroughs into the world of communication. ایک غیر معمولی روانی اور جذباتیت سے بھرپور اس کتاب میں کیلر بے نقاب کرتی ہیں اپنے اندر پائے جانے والے مایوسی اور محرومی اور غصے کے
جذبات کو اور پڑھنے والے کو ایک ایسے سفر پر لے جاتی ہیں جسے وہ کبھی بھی نہ بھول سکیں، جس میں وہ اپنی تعلیم اور اپنی مواصلاتی دنیا میں ہونے والی پیش رفت کے متعلق بتاتی ہیں۔ From the moment Keller recognizes the word water when her teacher finger spells the letters, we share her triumph as that living word awakened my soul, gave it light, hope, joy, set it free, an unparalleled chronicle of courage. The story of my life remains startlingly fresh and vital, more than a century after its first publication, a timeless testament to an indomitable will. یعنی اس کہانی میں اس وقت سے لے کر جب کیلر پہلی مرتبہ پانی کے لفظ کو پہچان لیتی ہیں جو کہ ان کی ٹیچر ان کی ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھتی ہیں، تو اس موقع سے لے کر اس موقع تک ہم محسوس کر سکتے ہیں ان کی کامیابی کو اور ان کی فتح کو، کہ جب انہوں نے اس کتاب میں اس بات کا اظہار کیا کہ اس زندہ لفظ نے میری روح کو جگا دیا، اسے ایک روشنی دکھائی، امید دلائی، خوشی دی اور اسے آزاد کر دیا۔ تو اس طرح سے The Story of My Life یہ کتاب ایک ایسی سرگزشت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس کے چھپنے کے 100 سال بعد بھی یہ اب بھی اس طرح سے تر و تازہ، جاندار اور اہم معلوم ہوتی ہے جیسا کہ یہ 100 سال پہلے بھی تھی۔ یعنی یہ ایک ایسا موزور عہد نامہ ہے جو کہ وقت کی قید سے آزاد ہے، یعنی اسے کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا، اور یہ کتاب ہر دور میں اہم رہے گی۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بک ریویو میں کتنے پرزور اور خوبصورت انداز میں اپنی رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب کس بارے میں ہے، یعنی یہ ہیلن کیلر کی اصل زندگی کے واقعات پر مبنی ہے، اور قوت بینائی اور سماعت کی محرومی کی وجہ سے انہیں جو مشکلات درپیش تھیں ان پر انہوں نے کس مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ فتح حاصل کی۔ اس بات کا اظہار کرنے کے لیے اسی کتاب میں سے ایک کوٹیشن کا بھی استعمال کیا گیا ہے، اور آخر میں بڑے ہی مختصر اور جامع انداز میں اس کتاب کے متعلق اپنی رائے پیش کی گئی ہے کہ یہ ایک ایسا عہد نامہ ہے جو کہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اس سیمپل کی مدد سے اور اس سے پچھلی ویڈیو میں بک ریویو کے متعلق بتائے جانے والے اہم نکات کی روشنی میں آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی اور کتاب پر جو کہ آپ نے پڑھ رکھی ہو ایک بک ریویو لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں ہیلن کیلر کی ہی لکھی ہوئی ایک اور کتاب کا بک ریویو۔ اس کتاب کا نام ہے The World I Live In، یعنی وہ جہاں جس میں رہتی ہوں۔ The World I Live In by Helen Keller is a collection of essays that poignantly tells of her impressions of the world through her sense of touch, smell, her imagination and dreams. Poignantly کا مطلب ہوتا ہے معاف کیجیے گا، poignantly کا مطلب ہوتا ہے ایک دل خراش انداز، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ چبھتی ہوئی تحریر۔ تو ہیلن کیلر کی لکھی ہوئی کتاب The World I Live In مرکب ہے مختلف مضامین کا جو کہ انہوں نے اس دنیا کے ان نقوش یا محسوسات کے متعلق لکھے جنہیں ہیلن کیلر نے اپنے چھونے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت اور اپنے تخیل اور خوابوں کی مدد سے ان کا پتہ لگایا تھا، یا پھر ان محسوسات کے ذریعے انہیں ان تک پہنچنے میں مدد ملی تھی۔ تو ان محسوسات کے ذریعے ہیلن کیلر نے دنیا کے جن نقوش کو دریافت کیا اور جن محسوسات کو محسوس کیا، انہوں نے انہیں اپنی اس کتاب میں مختلف مضامین کی صورت میں قلم بند کر دیا۔ تو اس بک ریویو میں اس مختصر سے تبصرے کے بعد باقی کی بات کو ہیلن کیلر کے ہی الفاظ میں بیان کر کے بات کو مکمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی ایک کوٹیشن کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک پیراگراف پر مبنی ہے،
اور یہ ہیلن کیلر کے ایک ایسے سے لی گئی ہے جس ایسے کا نام ہے The Seeing Hand، یعنی دیکھنے والا ہاتھ، یا پھر وہ ہاتھ جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو بک ریویو لکھتے وقت آپ کسی ایکسرپٹ یعنی کتاب میں سے لیے گئے کسی ٹکڑے یا الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں، جنہیں آپ اسپیچ مارکس کے اندر لکھتے ہیں، اور ساتھ ہی حوالہ بھی دیتے ہیں کہ آپ نے اسے کس جگہ سے کاپی کیا۔ تو چلیے مل کر ان الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ My hand is to me what your hearing and sight together are to you، یعنی سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں دونوں مل کر جو کام دیتی ہیں وہ کام میں اپنے ہاتھوں سے لیتی ہوں، یعنی میرے ہاتھ میرے نزدیک وہی حیثیت رکھتے ہیں جو آپ کی سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں مل کر آپ کے نزدیک حیثیت رکھتی ہیں۔ In large measure, we travel the same highways, read the same books, speak the same language, yet our experiences are different۔ یعنی اگر بڑے پیمانے پر دیکھا جائے تو ہم ایک ہی راستے پر سفر کر رہے ہیں، ایک ہی قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں، ایک ہی قسم کی زبان بھی بولتے ہیں، لیکن ہمارے تجربے فرق ہیں۔ All my comings and goings turn on the hand as on a pivot، یعنی میری تمام محسوسات میں میرے ہاتھ کا بہت بڑا کردار ہے، گویا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو کسی مدار پر رکھ دیا ہو۔ It is the hand that binds me to the world of men and women، اور یہی ہاتھ مجھے مردوں اور خواتین کی دنیا سے جوڑتا ہے۔ The hand is my feeler with which I reach through isolation and darkness and seize every pleasure, every activity that my fingers encounter۔ یہ ہاتھ ایک محاسا ہے جس کی مدد سے میں تنہائی اور اندھیرے سے باہر نکل کر ہر خوشی اور ہر حرکت کو اپنی انگلیوں کے ذریعے محسوس کر سکتی ہوں۔ With the dropping of a little word from another's hand into mine, a slight flutter of the fingers began the intelligence, the joy, the fullness of my life۔ ایک لفظ ایک دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں گرا، انگلیوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی، میرا قیاس جاگ اٹھا، خوشی پھوٹ پڑی، اور میری زندگی مکمل ہو گئی۔ ہیلن کیلر quoted from her essay The Seeing Hand، یعنی یہ حصہ ان کے مضمون The Seeing Hand سے لیا گیا ہے، اور اس کو پڑھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہیلن کیلر نے اس کتاب میں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ تو اس خوبصورت بک ریویو کو پڑھنے کے بعد یقیناً ادب سے لگاؤ رکھنے والے لوگ اس کتاب کا انتخاب کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ اس کے علاوہ بک ریویو لکھتے وقت اگر چھان بین کی جائے تو اس کتاب کے متعلق اگر کسی مشہور رسالے وغیرہ میں کوئی بات چھپی ہو تو وہاں سے بھی کچھ ٹکڑے حاصل کیے جا سکتے ہیں اپنے بک ریویو کو مزید مضبوط بنانے کے لیے، جیسا کہ یہاں اسی کتاب سے متعلق برٹش ویکلی، یارکشائر پوسٹ اور ٹائمز میگزین میں چھپنے والے تبصرے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، جن میں مختصر اور جامع اور بڑے متاثر کن الفاظ میں اس کتاب کی تعریف کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر برٹش ویکلی میں کہا گیا ہے The autobiography of Helen Keller is unquestionably one of the most remarkable records ever published، یعنی ہیلن کیلر کی خود نوشت بغیر کسی سوال کے دنیا کی سب سے غیر معمولی تحریر ہے جو کہ اب تک شائع ہوئی ہے۔ اسی طرح سے یارکشائر پوسٹ میں کہا گیا ہے This book is a human document of intense interest and without a parallel we suppose in the history of literature، یعنی یہ کتاب ایک ایسی انسانی دستاویز ہے جو کہ ہر درجہ دلچسپی کا باعث ہے اور ادب کی تاریخ میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ٹائمز میگزین میں تبصرہ کیا گیا ہے Miss Keller's autobiography, well written and full of practical interest in all sides of life, literary, artistic and social, records an extraordinary victory over physical disabilities، یعنی مس کیلر کی یہ خود نوشت بہت خوبی سے لکھی گئی ہے اور یہ زندگی کے تمام عملی پہلوؤں سے
بھرپور ہے اور ان میں دلچسپی لیتی ہے، جیسے کہ ادب، فن اور مختلف معاشرتی پہلو، اور اس میں جسمانی معذوری پر ایک عظیم فتح حاصل کرنے کی داستان کو قلم بند کیا گیا ہے۔ تو اس قسم کی کوٹیشنز کو بھی آپ ڈھونڈ کر اپنے بک ریویو کے اندر شامل کر کے اسے مزید متاثر کن بنا سکتے ہیں۔ تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس سے مستفید ہونے کی کوشش کیجئے۔